بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج سے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پاک کے تذکرے سے پہلے بہت ضروری ہے کہ ہمیں سرزمین عرب کے اقوام، اس کے ادوار اور عمومی حالات سے واقفیت حاصل ہو، تاکہ ہم زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت عرب اور دنیا کے حالات کیسے تھے۔ سب سے پہلے تو میں یہ بتاتی چلوں کہ عرب کے لغوی معنی ہیں صحرا اور بے آب و گیا زمین۔ لفظ عربہ سے نکلا ہے، جس کے معنی صحرا اور ریگستان کے ہیں۔ چونکہ اس ملک کا زیادہ تر حصہ دشت اور صحرا پر مشتمل ہے، اس لیے سارے ملک کو عرب کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عرب کو عرب کا نام اس لیے دیا گیا کہ اس کے معنی ہیں فصاحت اور زبانداری کے۔ عربی لوگ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے باقی اقوام کو اپنا ہم پلہ اور ہم پایا نہیں سمجھتے تھے، اس لیے وہ اپنے آپ کو عربی یعنی کہ فصیح البیان اور باقی اقوام کو عجمی یعنی کہ گونگا کہتے تھے۔ رہی بات اس خطے کی، تو کہا جاتا ہے کہ کل رقبے کا اندازاً 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک ہے۔ اندرونی طور پر یہ چاروں طرف سے صحرا اور ریگستان سے گھرا ہوا ہے، جس کی وجہ سے یہ ایسا محفوظ قلعہ بن چکا ہے کہ بیرونی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا اور اپنا اثر و نفوذ چھوڑنا سخت مشکل ہو چکا ہے۔ بتایا جا چکا ہے کہ عرب ایک جزیرہ نما ہے، جس کے مشرق میں خلیج فارس، بحیرہ عمان، مغرب میں بحیرہ کلزم، جنوب میں بحیرہ عرب اور شمال میں شام کا علاقہ واقع ہے۔ مجموعی طور پر ملک کا زیادہ تر حصہ ریگستان، غیر آباد اور بے آب و گیا وادیوں پر مشتمل ہے۔ طبعی لحاظ سے اس ملک کے 5 حصے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے یمن۔ یمن جزیرہ عرب کا سب سے زرخیز علاقہ رہا ہے، جس کو پرامن ہونے کی وجہ سے یہ نام دیا۔ اس کی آب و ہوا بہت اچھی اور معتدل ہے، اور اس کے پہاڑوں کے درمیان وسیع اور شاداب وادیاں ہیں، جہاں پھل اور سبزیاں بکثرت پیدا ہوتے ہیں۔ قوم سبا کا مسکن بھی یہی علاقہ تھا۔ سورہ سبا میں اس قوم کا ذکر ملتا ہے۔ اصل میں اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بڑی ترقی عطا کی تھی، مگر انہوں نے ناشکری اور نافرمانی کی، جس کی وجہ سے ان پر تباہی مسلط کر دی گئی۔ تاریخی واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ قوم سبا اتنی ترقی یافتہ تھی کہ ان کے برتن سونے اور چاندی کے ہوتے تھے۔ ان کے گھروں کی چھتوں پر اور دیواروں پر ہاتھی دانت استعمال ہوتے تھے، اور گھر میں آگ جلانے کے لیے سندل کی لکڑی کو استعمال کرتے تھے۔ ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی تھی کہ اس زمانے میں آج سے ہزاروں سال پہلے یمن کے شہر صنعا میں اس قوم نے 20 منزل عمارت تعمیر کی، اور ایک ایک منزل 40 فٹ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار باغات عطا کیے تھے۔ انہوں نے آبپاشی کے لیے بہت سے ڈیم بنائے، جس میں مارب نام کا ایک مشہور ڈیم بھی تھا۔ اس قوم پر بہت سارے نبی آئے، لیکن وہ اپنی عیاشیوں سے اور نافرمانیوں سے باز نہ آئے، اور ان نبیوں نے ان کو الٹیمیٹ بھی دیا ہوا تھا کہ تمہاری ترقی کا راز جس ڈیم پر ہے، وہی تمہاری تباہی کا سبب بنے گا، کہ جب تم پر عذاب آئے گا تو ڈیم کے نیچے چوہے پیدا ہو جائیں گے جو ڈیم کو نیچے سے کھائیں گے، اور پھر ایک بار یہ ڈیم ٹوٹ جائے گا اور تمہارا پورا ملک نیست و نابود ہو کر رہ جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ اس قوم کی نافرمانی کی وجہ سے جب ان پر عذاب آیا تو وہ بند ٹوٹ گیا، اور ایک عظیم سیلاب آیا، جس کی وجہ سے قوم سبا عرب کے طول و عرض میں منتشر ہو گئی۔ کہا جاتا ہے کہ مدینہ میں یہودی یہیں سے ہی بھاگ کر آئے تھے، جن کو سمجھ تھی کہ تباہی آنے والی ہے، لیکن جو سیکولر اور لبرل لوگ تھے وہ تباہی کا نشانہ بنے۔ جی ہاں، تو نمبر 2 پر ہے حجاز۔ یمن کے شمال میں حجاز کا علاقہ واقع ہے۔ حجاز ملک عرب کا وہ حصہ ہے جسے اللہ نے نور ہدایت کی شمع روشن کرنے کے لیے منتخب کیا۔ اس خطے کا مرکزی شہر مکہ مکرمہ ہے، اور مکہ میں آبادی کا آغاز حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوا۔ اصل میں مکہ بے آب و گیا وادیوں اور پہاڑوں پر مشتمل ایک ریگستانی علاقہ ہے۔ حجاز کا دوسرا اہم شہر یثرب ہے، جو بعد میں مدینہ منورہ کہلایا، جبکہ مکہ کے مشرق میں طائف کا شہر ہے، جو اپنے سرسبز اور لہراتے کھیتوں اور سایہ دار نخلستانوں اور مختلف پھلوں کی کثرت کی وجہ سے عرب کے ریگستانوں میں جنت کی مثال ہے۔ اس کے علاوہ حجاز میں بدر، احد، بئر مونا،
حدیبیہ اور خیبر کی وادیاں بھی قابل ذکر ہیں۔ نمبر 3 پہ ہے نجد۔ یہ حجاز کے مشرق میں ہے، جہاں آج کل سعودی عرب کا دارالحکومت ریاض واقع ہے۔ نمبر 4 پہ ہے حضر موت۔ یہ یمن کے مشرق میں ہے، ایک ساحلی علاقہ ہے، بظاہر ویران علاقہ ہے۔ پرانے زمانوں میں یہاں ظفار اور شیبان نامی 2 شہر آباد تھے۔ اس کے علاوہ عرب امارات کے علاقے بھی یہاں پر شامل ہیں، جہاں سے پرانے زمانے میں سمندر سے موتی نکالے جاتے تھے، جبکہ آج کل یہ علاقہ تیل کی دولت سے مالا مال ہے۔ نمبر 5 پر وادی سینا۔ حجاز کے شمال مشرق میں خلیج سویز اور خلیج ایلا کے درمیان وادی سینا کا علاقہ موجود ہے، جہاں قوم موسیٰ علیہ السلام 40 سال تک صحرا میں بھٹکتی رہی تھی۔ طور سینا بھی یہیں واقع ہے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں دی گئی تھیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ پہلے عرب میں سعودی عرب، یمن، بحرین، عمان کا علاقہ شامل تھا، لیکن بعد میں شام، عراق اور مصر جیسے ممالک بھی جب فتح ہوئے تھے تو عربوں کی ایک کثیر تعداد یہاں منتقل ہو گئی تھی۔ شام اور عراق حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں فتح ہوئے اور مصر حضرت عمر فاروق کے دور میں فتح ہوا تھا۔ تو یہ ہماری ویڈیو تھی عرب کے حوالے سے، اس کے انٹروڈکشن کے حوالے سے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔